اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک انفارمیشن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس چینل میں ہم کراچی بورڈ کے طالب علموں کے سلیبس کے سوالات کے جوابات فراہم کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے شر الدواب کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور گونگے اور بہرے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ان لوگوں کو جانور سے تشبیہ دی ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر سننے کے باوجود نہیں سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ گونگے ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی تبلیغ کی جاتی ہے تو وہ سن تو لیتے ہیں، لیکن جب انہیں اللہ کی باتیں آگے پہنچانے کا کہا جاتا ہے تو وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے سے طاقتور کے سامنے اللہ کی باتوں کو بیان نہیں کرتے، یعنی کہ حق بات کو اپنے سے کمزور کے سامنے تو بیان کر سکتے ہیں لیکن اپنے سے طاقتور کے سامنے بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی باتیں سن کر بھی آگے نہیں پہنچاتے تو وہ اللہ کی نظر میں بہرے اور گونگے ہیں اور اللہ کی نظر میں بدترین جاندار ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اگلی آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہدایت کا مادہ دیکھتے تو انہیں ضرور ہدایت دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں نیکی کا مادہ دیکھا ہی نہیں، اس لیے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی طرف اور جانتے ہیں قرآن پاک میں شر الدواب سے کیا مراد ہے۔ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے 3 رکوع میں بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جانوروں میں سے بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، یعنی کہ کافر۔ کیونکہ جب اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ بہرے بن جاتے ہیں، یعنی کہ ان تک ہدایت نہیں پہنچتی، اور جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے اور انہیں آگے تبلیغ کرنے کا کہا جاتا ہے اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو وہ گونگے بن جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کے احکام بتائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، لیکن وہ نہیں سنتے اور نہ ہی ان پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فطرت سے متعلق اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی اور نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو جتنی بھی نصیحت کی جائے، جتنی بھی ان پر محنت لگائی جائے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے آج کے سوال کا جواب مکمل ہوا اور امید ہے کہ یہ جواب کراچی بورڈ کے طالب علموں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔